اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وَحَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ ان نے کہا جی الصلاۃ، نماز۔ تو ہم نے کہا ہاں وَحَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی الحج، حج۔ تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا۔ ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ کہا اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوں شاں کر ہیں۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم۔ اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔